دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم علماء ذی وقار، ائمہ، خطباء اور محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی سعادت پانے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے ابھی خطبہ کے دوران، پوری آیت کریمہ بھی نہیں پڑھی، صرف ایک جملہ محمد الرسول اللہ۔ یہ رب کریم کا فرمان ہے، قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جس نام سے موسوم فرمایا، جس عنوان سے معنون فرمایا، جس لقب سے ملقب فرمایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ قرآن پاک میں کسی نبی کے بارے میں اس نوعیت کا جملہ نہیں، انبیاء کے ذکر ہیں، مقدس ہستیاں، موسیٰ علیہ السلام، لیکن مانتے ہیں ہم کلیم اللہ ہیں، حدیث میں سرکار نے فرمایا، لیکن قرآن میں کہیں موسیٰ کلیم اللہ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کے اندر کہیں آدم صفی اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو میں نے بس اسی لفظ پر، اسی جملہ پر حاضری لگوانی ہے، محمد الرسول اللہ۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، ہماری سیرت وغیرہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، دنیا میں تشریف آوری ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ سیدہ آمنہ کی گود میں آپ جلوہ گر ہوئے،
ماں نے یہ نام رکھا، دادا نے یہ رکھا، فلاں نے یہ، اس میں یہ بھی کسی نے محمد رکھا، کسی نے احمد رکھا، کسی نے اسد رکھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ نام محمد اور احمد، یہ نام ماں نے رکھا، نہ دادا نے، نہ اور کسی نے، یہ خود خدا نے رکھا۔ کیونکہ قرآن پاک میں جو محمد الرسول اللہ آیا، تو قرآن تو اللہ کی ازلی کتاب ہے نا جی، تو ازل میں کتاب قرآن لوح محفوظ میں محفوظ، اس کے اندر محمد الرسول اللہ موجود، اور اسی کے اندر اسمہ احمد بھی موجود۔ معلوم ہو گیا کہ یہ نام محمد الرسول اللہ رب کریم نے عطا فرمایا۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ سرکار کے ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ نے سرکار کے دادا کو یا ماں کو اس کا القاء کر دیا ہو، لیکن وہ نام دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور نبی اللہ پاک نے کتنے بھیجے؟ کوئی 5-10 نہیں، 200-400 نہیں، 10-15 ہزار نہیں، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب نبی اللہ پاک نے بھیجے۔ 1,24,000 کی بھی روایت ہے اور کم و بیش بھی روایات، یعنی 1.25 لاکھ کے قریب نبی رب کریم نے بھیجے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے سچے، سب کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اور سارے ہی نبی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک۔ ہمارے آقا کو بھی اسی رب کریم نے بھیجا۔ بتانا یہ ہے کہ جب 1.25 لاکھ کے قریب نبی رب کریم نے بھیجے، ان میں ہمارے آقا بھی شامل، پھر فرق کیا ہے ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں اور ہمارے آقا میں؟ فرق کیا ہے؟ نبی تو سارے ہیں، سارے ہی سچے، سارے معصوم، سب کی طرف وحی نازل ہوئی۔ فرق کیا ہے وہ عرض کرنا ہے۔ فرق یہ ہے جی کہ اللہ کریم نے جتنے نبی بھیجے، ہر نبی اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آیا۔ ہر نبی، کوئی نبی بھی عذاب اور مصیبت اور زحمت بن کے نہیں آیا، ہر نبی رحمت۔ تو رحمت تو 1.25 لاکھ ہوئے، لیکن رحمت للعالمین صرف ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے، 1,24,000 تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، ہر نبی کو اللہ نے جب بھیجا تو 2 شرطیں لگا کے بھیجا یا 2 قیدیں لگا کے بھیجا۔ مکان کی بھی قید، زمان کی بھی قید۔ ہر نبی کو رب کریم نے علاقہ بتا کے بھیجا، فلاں علاقے کے لیے، فلاں شہر کے لیے، فلاں بستی کے لیے، فلاں ملک کے لیے، فلاں قوم کے لیے تجھے نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی زمان کی بھی قید، مدت بھی بتا کے بھیج، 50 سالوں کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں،
100 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں۔ سب سے زیادہ لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے عطا فرمایا 950 سال۔ تو سارے نبیوں کو ان 2 شرطوں سے مشروط کر کے، ان 2 قیدوں سے مقید کر کے رب کریم نے بھیجا۔ مگر جب باری آئی اللہ کے محبوب کی اور ہمارے آقا کی، تو اللہ پاک نے یہ دونوں شرطیں اڑا دی، دونوں قیدیں ختم کر دی۔ فرمایا محبوب تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے دے، نہ مکان کی کوئی قید نہ زمان کی۔ تو یہ فرق ہو گیا نا جی۔ اور سنیے، پہلے جو نبی اللہ نے بھیجے ایک وقت میں بھی کئی نبی آتے رہے، یک وقت کئی نبی آئے، ایک اس علاقے کا نبی، دوسرا دوسرے علاقے کا نبی، ایک اس قوم کا نبی، دوسرا کسی اور قوم کا نبی۔ ایک زمانے میں کئی نبی آتے رہے، لیکن ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں نظر آئے گا جو اپنی قوم کے لیے نبی ہو اور ساتھ ہی کسی دوسرے نبی کا وہ امتی بھی ہو۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں۔ یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں یہ ذرا ذہن نشین ہو جائے تو پھر اگلا جملہ بولوں گا، اصل مقصود آنے والا جملہ، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے، پہلے یہ، پھر غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ 1,24,000 نبیوں میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی اپنے سے افضل نبی کا امتی بھی ہو، ایک بھی ایسا نہیں۔ جن کو یہ سمجھ آ گیا وہ ذرا بولیں گے میرے ساتھ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی۔ 10-12 کو سمجھ آ گیا، پھر بولتا ہوں، ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی۔ اب آئی نا، تو اب جملہ بدلنے لگا ہوں، ذرا ہوش سے بولنا ہے۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنی اپنی قوموں کے نبی بن کے آئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبی بھی امتی۔ اب آپ کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، صرف آپ کو نہیں، اپنے آپ کو بھی۔ اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، محض رب کا فضل و کرم۔
اگر ہمیں کسی اور امت میں پیدا فرما دیتا ہم کیا کر سکتے؟ اس میں ہمارا عمل دخل کوئی نہیں، محض فضل و کرم رب کریم کا۔ اس نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا جس امت میں 1.25 لاکھ نبی بھی شامل ہیں۔ اس عظیم امت میں رب نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس امت میں ایک نہیں، دو نہیں، 1.25 لاکھ نبی اسی امت میں شامل ہیں جس میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے آقا نبیوں کے بھی نبی ہوئے۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل الی جمیع الانبیاء والامم السابقہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے اور ان نبیوں کی امتوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ امام تقی الدین سبکی نے جو بات عربی میں کہی وہی بات اعلی حضرت نے اردو میں کہہ دی۔ عقیدہ وہی، سنیے کیا کہا اعلی حضرت۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ادب تو کوئی اعلی حضرت سے سیکھے۔ سارے نبیوں کا ادب احترام، ہر نبی کو تاجدار کہہ رہے۔ یہ سبق اعلی حضرت نے نہ پڑھا نہ آگے پڑھایا کہ نبی کا مقام مرتبہ بڑے بھائی جتنا ہوتا ہے، نبی کی حیثیت ڈاکیا جیسی ہوتی ہے، ادھر سے ڈاک لائی ادھر دے دی، الیاذ باللہ۔ وہ سارے نبیوں کو تاجدار کہہ رہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے بھی نبی۔ یہی وجہ ہے اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا، جس کو سارے نبیوں کا نبی بنایا اور نبی اپنی ساری امت کا امام ہوتا ہے، یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس کا مطلب ہے نبیوں کے بھی امام ہوئے۔ منصب تو سب کا نبی امام الانبیاء کا دے دیا، لیکن بالفعل عملی طور پر کہیں ایک دفعہ سارے نبیوں کو ان کے پیچھے نماز ہی پڑھوا دوں۔ بالفعل عملی طور پر عہدہ اور منصب تو ہے ہی امام الانبیاء۔ تو معراج شریف میں اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے بھی تو اوپر راستہ جاتا ہے نا عرش کی طرف، وہاں سے نہیں لے گیا۔ فرمایا محبوب پہلے پہنچو مسجد اقصی میں، وہاں سارے نبیوں کو حکم دے دیا پہنچو وہاں، سارے نبیوں کو۔ کوئی نبی وہاں سے غیر حاضر، جو نبی تھا وہ وہاں سے غیر حاضر، اور جو وہاں سے غیر حاضر ہوا وہ نبی۔ علماء تو دلیلیں دیتے ہی ہیں نا، یہ سب کے ہاتھ میں ایک دلیل پکڑا دی۔ کوئی جھوٹا مدعی دعویٰ نبوت کا کرے، کوئی بھی بابا اس کو پکڑ کے، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، بتا مسجد اقصی میں نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ اگر کہیں نہیں میں پیدا بعد میں ہوا ہوں، رکھ کے مارو جوتا اس کے۔ کوئی نبی وہاں سے غیر حاضر، اور یہ کیوں نماز پڑھائی؟ وہی جو نقطہ عرض کر رہا ہوں نا،
आला हजरत ने वो भी खोल दिया। नमाज असरा में था यही सिर, सिर कहते हैं राज को, नमाज असरा में था यही सिर, अया हो मानाए अव्वलो आखिर, थे दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सल्तनत जो पहले कर गए थे। ये मैं अर्ज ये कर रहा था कि सारे नबी भी हमारे आका के। आला हजरत का एक और भी इल्मी लतीफा सुना के फिर खत्म करता हूं। बीमार होने के बावजूद हाजिर हो गया हूं, टाइम दिया हुआ था, मैंने कहा चलो हाजिरी मुख्तसर हो लेकिन गैर हाजिर ना। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने एक और बात भी जरा इशारे में कह दी, ये तो खुल के कह दी ना पहले जो बताया। आला हजरत अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं इसी नातिया कलाम, एक ख्वाहिश का इजहार, वो ये अगर रब्बे करीम मुझे ऐसा मौका अता फरमाए, कहीं सारे अल्लाह के नबी एक ही मकाम पर जलवा अफरोज हों, तशरीफ फरमा हों, सारे मुझे उनकी खिदमत में हाजिरी का मौका मिले, मैं बड़े अदब से दस्त बस्ता अल्लाह के उन नबियों की बारगाह में एक सवाल पूछूं। इस ख्वाहिश का इजहार, तमन्ना है, सवाल पूछूं, मगर चूंकि उस सवाल का ताल्लुक सारे नबियों से है तो वो तभी पूछूंगा जब सारे यकजा तशरीफ फरमा। फिर सोचा दुनिया में तो ऐसा मुमकिन नहीं, सारे नबी इकट्ठे और मैं भी फिर वहां हाजिर हूं, क्योंकि अल्लाह ने नबी इकट्ठे नहीं भेजे दुनिया में, बारी बारी भेजता रहा, बुला लेता और भेज देता। तो फिर आला हजरत तो उन पहले नबियों के दौर में पैदा ही नहीं हुए। तो आला हजरत चाहते हैं कि ये सवाल तब अर्ज करूं जब कोई ऐसा मौका बन जाए कि अल्लाह के सारे नबी और रसूल यकजा हों, फिर मैं सवाल अर्ज। फिर सोचा कि चलो दुनिया में मुमकिन नहीं, क़यामत में मौका मिल ही जाएगा। वहां तो सब ने इकट्ठे होना ही है ना अल्लाह की बारगाह में, सारी मखलूकात रब की बारगाह में एक ही मैदान में जमा होगी, तो वहां सारे नबी और रसूल भी तशरीफ फरमा होंगे। तो वहां मुझे मौका मिल जाएगा दस्त बस्ता नबियों की खिदमत में सवाल अर्ज करूंगा। अदब देखिए जरा आला हज़रत कहते हैं सवाल ये अर्ज करूंगा, अंबिया से करूं अर्ज, अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, सारे नबियों को मालिक कह, अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबियों, मुझे ये तो बताओ, जो हमारा नबी है क्या वही तुम्हारा भी नबी है। अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। और आला हजरत वो तो है नहीं ना जी जिनका अकीदा ये है, नबी को तो पता नहीं जी कल क्या होगा, नबी को पता कोई नहीं क़यामत में क्या होगा।
اعلیٰ حضرت نے ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا۔ فرماتے ہیں نبیوں کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے، میں نبی نہیں نہ صحابی، نبی کا غلام ہوں، عاشق ہوں، وہ مجھے پتا ہے قیامت میں کیا ہوگا، نبیوں کا تو مقام بڑا اونچا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تمہیں یہاں بتا کے جاتا ہوں کہ نبیوں نے وہاں میرے سوال کا جواب کیا دینا ہے۔ یہ سوال میں قیامت میں کروں گا، نبیوں نے جواب بھی قیامت میں دینا ہے۔ مجھے یہاں معلوم ہے کہ انبیاء کرام کیا جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں سنو، جب میں یہ سوال نبیوں سے عرض کروں گا تو نبیوں نے مجھے یہ جواب دینا ہے، احمد رضا سن، پوچھا ہے تو پھر سن، وہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا۔ نبیوں کے جواب کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے کل مخلوقات کا، نبیوں سمیت ساری مخلوقات کا خدا ایک ہے، ویسے ہی نبیوں سمیت ساری مخلوقات کا مصطفیٰ بھی ایک۔ تو کوئی دوست میرے کان میں جب میں خطبہ پڑھنے لگا تو کوئی بات کہہ رہے تھے کہ نبی پاک کی وفات لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو، وہ روکنا چاہتے ہیں نا خوشی منانے سے، تو جہاں اور کئی اونٹ پٹانگ دلیلیں دیتے ہیں وہاں یہ بھی کہ جی 12 ربیع الاول کو تو نبی پاک کا وصال ہے، اور وصال پر صحابہ جو جناب غم سے نڈال ہو رہے تھے، تم جشن مناتے ہو۔ سنیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 کو نبی پاک کی ولادت تو ہے، وصال ہے ہی نہیں۔ ولادت ہے اس واسطے جشن مناتے ہیں، وصال ہے ہی نہیں 12 کو، اس لیے کہ دو باتیں بخاری شریف میں ہیں وہ اٹل ہیں، حدیث میں ہیں دو باتیں۔ نمبر 1 کہ نبی پاک نے جو حج فرمایا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہ حج مبارک جمعہ کا تھا۔ نبی پاک نے جو حج فرمایا تو میدان عرفات میں جب وقوف فرما رہے تھے، حج کا دن 9 ذوالحجہ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور اس حج کے بعد پھر جو ربیع الاول کا مہینہ آیا، یہ 10 ہجری میں رسول اللہ نے حج کی قیادت فرمائی، 11 ہجری کے ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہے۔ اور وصال کے بارے میں امام بخاری نے یہ باب باندھا، پیر والے دن وصال۔ دن کون سا جی؟ یہ دو باتیں تو آ گئی حدیث میں بخاری شریف میں، حج رسول اللہ کا جمعے کو اور وصال مبارک پیر کو۔ اب جمعے کو حج مان کے بعد میں کتنے چاند چڑھے جی ربیع الاول شریف تک؟ 3، محرم، صفر، ربیع الاول، کل احتمالات عقلی 4 بنتے ہیں، کیونکہ چاند یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، نہ 31 کا ہوتا ہے نہ 28 کا۔
ایک احتمال یہ ہے کہ یہ تینوں چاند 30 کے ہو گئے۔ نمبر 2، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں ہی 29 کے ہوئے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 30 کے ہوئے ہوں اور ایک 29 کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 29 کے ہوئے ہوں اور ایک 30 کا۔ کل 4 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ کوئی مائی کا لال 5ویں کوئی صورت مجھے نکال کے دکھائے۔ یہ 4 ہی صورتیں بنتی ہیں، تو چاروں کا حساب لگا کے دیکھ لو، پیر والا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں، اور وصال سرکار کا پیر والے دن 12 ربیع الاول کو پیر کا دن، اگر تینوں چاند ہو جائیں 30 کے، تو پیر والا دن آئے گا 13 ربیع الاول کو۔ 2 30 کے ہوں ایک 29 کا، پیر والا دن آئے گا 14 ربیع الاول کو، اور 2 29 کے ایک 30 کا، پیر والا دن آئے گا 15 ربیع الاول کو۔ تینوں ہی 29 کے ہو جائیں تو پیر والا دن آئے گا 16 ربیع الاول کو۔ 12 کو پیر والا دن ہے ہی نہیں، اور حضور کا وصال پیر والے دن ہے، لہذا 12 کو وصال بنتا ہی۔ اگر کوئی بہت ہی کسی کو ایسا ہوا ہے، وہ کہیں چلو ڈھونڈ کے لے آئے، کوئی کال مل جائے گا، کال مل جائے گا کہ 12 کو وصال۔ اگر مان لیں تو پھر سوال یہ ہے کہ 12 کو تم ولادت کا جشن مناتے ہو، تو وصال کا 100 کیوں نہیں؟ بھائی ہم تو خدا کا بھی حکم مانتے ہیں، مصطفیٰ کا بھی حکم مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ رب نے حکم دیا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ وہ اللہ پاک تم پر فضل فرمائے، تمہیں رحمت عطا فرمائے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ جشن مناؤ۔ یہ قرآن پاک رب کا حکم۔ تو 12 کو حضور کی ولادت پا سعادت، جو کل جہانوں کے لیے رحمت، تو رب کا حکم ہے جنہیں میں رحمت دوں جشن مناؤ۔ تو جشن مناتے ہیں۔ اور اگر کہو کہ وصال بھی اسی دن ہے، میں نے بتا دیا نا کہ وصال نہیں بنتا 12۔ اگر چلو مان بھی لیں تو ہم جشن مناتے ہیں ولادت کا، رب نے حکم دیا، اور سوگ نہیں مناتے، رسول اللہ نے منع کیا۔ خدا کی بھی بات مانتے ہیں، سرکار کی بھی بات مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی کے وصال پر 3 دنوں سے زائد میری امت کو سوگ منانے کی اجازت، تو تم 1450 سال کے بعد بھی باز نہیں آتے، پھر ہمیں کہتے ہو کر کے تو دکھاؤ نا۔ ہم ولادت کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، تم چلو سوگ منا کے دکھاؤ، پتہ تو چلے نا قوم میں تم کون ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لاہور، آپ اپنے بیان محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رہے۔